ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یعنی خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور بتائیں فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ ملأ اعلیٰ جو ہے وہ کس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا، ان فرشتوں میں بھی درجات ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے ہیں نا ان کو ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور یہ بتائیں کہ ملأ اعلیٰ کس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا باری تعالیٰ لا، مجھے نہیں علم کہ ملأ اعلیٰ کس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے یہ جواب دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے کندھوں کے درمیان رکھا، دونوں کندھوں کے درمیان۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا نا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے ہاتھوں کی برکت کا یہ عالم تھا کہ پھر جب اللہ نے ہاتھ رکھا میرے دونوں کندھوں پر تو جو کچھ آسمانوں کے اندر اور جو کچھ زمینوں کے اندر تھا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مجھے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ تھا سب کا علم میرے پاس آ گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست مبارک رکھنے کے بعد فرمایا کہ وقال یا محمد، اے محمد بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ ملأ اعلیٰ جو ہے وہ کس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں، اب بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض کی جی یا باری تعالیٰ میں اب بتاتا ہوں کہ کس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ فی الکفارات، ملأ اعلیٰ جو ہے وہ کفارات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور کفارات کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا عمل کفارات والا کون سا ہے؟ المکث فی المسجد، مسجد میں انتظار کرنا نمازوں کے ادا کرنے کے بعد، یعنی ایک نماز ادا کر لی ہے اس کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، مسجد میں ٹھہر کر کے اگلی نماز ادا کر کے میں گھر میں جاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر ملأ اعلیٰ والے جھگڑا کرتے ہیں۔ پہلا عمل آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرا عمل آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، یہ دوسرا عمل ہے جو کفارات کے اندر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اور تیسرا عمل اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا، یعنی بندے کا دل نہیں کر رہا پھر بھی وہ بندہ وضو کرتا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تین عمل ہے، ان تین عملوں کی وجہ سے ملأ اعلیٰ والے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ عمل میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ عمل میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ یعنی یہ وہ عمل ہے تین جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ عمل بھی ہے، یہ نیکی بھی ہے، لیکن یہ نیکی ایسی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ یہ نیکی ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تین عمل ہے جس کی وجہ سے ملأ اعلیٰ والے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو بندہ ان تین عملوں کے ساتھ زندگی گزارے گا نا، جب تک زندگی گزارے گا خیر کی زندگی گزارے گا، وَمَن مَاتَ بِخَيْرٍ، اور جو بندہ ان عمل کرتے ہوئے مر جاتا ہے وہ مرے گا بھی خیر کے ساتھ۔ یعنی یہ تین عمل ایسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ جو بندہ ان کے ساتھ زندگی گزارے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زندگی بھی خیر والی ہوگی، جب وہ مرے گا تو موت بھی اس کی خیر والی ہوگی۔ علیہ السلام نے مزید فرمایا اگر ان عملوں کو کرتے ہوئے بندہ دنیا سے چلا جائے گا تو ایسے دنیا سے جائے گا جیسے آج اس کی والدہ نے اس کو چلا ہے۔ اور ان کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز پڑھ لینا
تو نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات۔ حضور جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد یہ دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے آپ نے کہ یا اللہ میں آپ سے اچھے کاموں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ مجھے اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، اور یا اللہ برے کاموں کے چھوڑ دینے کا میں سوال تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے میری حفاظت فرما۔ بحب المساکین، اور حضور یہ بھی آپ نے دعا کرنی کہ یا اللہ مساکین کی محبت مجھے عطا فرما، کہ میں مسکینوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والا بن جاؤں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد حضور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ جب آپ اپنے بندوں میں فتنہ کا ارادہ فرمائے نا کہ فتنہ ڈلنا ہو لوگوں کے درمیان، تو اے اللہ فتنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دعا سکھائی کہ حضور جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے بعد یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مزید ان درجات کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ درجات جو اللہ کی بارگاہ میں بڑھتے ہیں اور کن عملوں کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افشاء السلام، اللہ کی بارگاہ میں انسان کے درجات بڑھتے ہیں سلام کو پھیلانے سے، یعنی آپ سلام کریں، جتنا آتے جاتے لوگوں کو سلام کرتے اتنا اللہ کو پسند ہے یہ عمل۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کیا کرو، اور جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کیا کرو۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں انسان کے بہت درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور تیسرا عمل آپ نے فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے وقت نماز پڑھا کرو، نماز تہجد کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ، رات کی نماز ادا کرو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو یہ تین عمل ایسے ہیں جو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ترین عمل یہ ہوتے ہیں۔